صحیح. جس دن ہماری حکومت آ گئی نا آپ کے لیے ہر روز 9th میں ہو جائے گا. کیوں؟ آپ نکلو گے آپ کے اوپر ٹیئر گیس ہو گے. آپ نے ایک پتھر پھینکا ہم کہیں گے آپ نے اسٹیٹ کے خلاف کام کیا ہے. بٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اس سے ڈس ایگری کرتا ہے نا. انہوں نے تو آج کھلے عام کہہ دیا کہ وہ اسے نہیں کرے کہ بہرحال وہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ ضرور کریں گے. بٹ میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں اب آپ کو لگتا ہے کہ نشستیں آپ لوگوں کو یہ آسانی سے مل جائیں گی، یا بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر مزید قانونی یا انتظامی طور پہ کچھ اور مرحلے ہیں کہ اتنی آسانی سے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ اگر میں الیکشن کمیشن کا پچھلے 1.5 سال 2 سال میں ان کا رویہ دیکھوں، 2.5 سال میں ان کا رویہ دیکھوں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے آرام سے اتنے اچھے ہیں کہ وہ اتنے آرام سے پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حق دے دیں گے. جنہوں نے ان کا حق غصب کیا ہے، جس نے آپ کا حق غصب کیا ہو، وہ آپ کو اپنے مطلب آپ کی پراپرٹی کسی نے چھین لی ہو اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہو، وہ بڑے آرام سے دے دے گا آپ کو پراپرٹی؟ کبھی نہیں دے گا. کورٹ کا ڈیسیجن آ جائے گا تب بھی اس کے اندر 10 چیزیں کہے گا، میں نے یہ پیسے لگائے، میں نے وہ پیسے لگائے، مجھے یہ کرو وہ کرو. یہ قبضہ مافیا کا طریقہ یہی ہوتا ہے. تو یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے نہیں چل رہے. انفارچونیٹلی کانسٹیٹیوشنل ادارہ انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے چل رہا ہے. ان کی انٹرپریٹیشنز غلط ہے. اور انٹرپریٹیشنز کن کی غلط ہے؟ جن کا کام ہی الیکشن کرانا ہے، جن کا کام ہی یہی ہے، جن کو تنخواہ اس چیز کی ملتی ہے، جن کو سارا دن یہی سوچنے کو دیا جاتا ہے، وہ چیز غلط کر رہے ہیں. تو دیٹ مینز یا ان کی کیپیسٹی نہیں تھی اور یا پھر وہ جان بوجھ کے کر رہے تھے. 2 چیزوں کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہو سکتی. یا کیپیسٹی نہیں تھی، مطلب اتنی عقل نہیں تھی، اور یا پھر ان کے اندر ایک میلافائڈ انٹینشن تھا. ان 2 کے علاوہ تیسری چیز میری نظر میں نہیں ہے. تو کیا یہ ہمیں دے دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ دیں گے. ابھی ہمارے عشق کے امتحان بڑے آئیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب کیوں ہم اسٹیڈ فاسٹ ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم پتہ ہے ہمارا ڈیسٹینیشن ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے وہی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی راستے پہ چل رہے ہو اور وہاں پہ آپ کو کوئی مشکل نہ مل رہی ہو تو آپ ایک دفعہ کھڑے ہو کر دیکھ لو کہ آپ صحیح راستے پر بھی ہو کہ نہیں ہو. تو ہمیں تو مشکلیں مل رہی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو بالکل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، مطلب تھرو وہ آرٹیکل 212 الیکشن ایکٹ کا یا پھر 17 ہے. یہ بیسیکلی ڈی لسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ چیز ہے. بین کرنا، جیسے آپ کسی کو بھی کچھ عرصے کے لیے بین کر سکتے ہیں، یہ حکومت کر سکتی ہے، لیکن اس سے آپ کے ممبران کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ چیز ہے. لیکن ڈی لسٹنگ ٹوٹلی یا ڈسمینٹلنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو دھرنا کیس کی ججمنٹ آئی تھی، مجھے نہیں پتا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ نظر آ رہا تھا یا نہیں نظر آ رہا تھا. ویسے تو چیزیں ان کو نظر آ جاتی ہے لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر اب آپ دیکھیں انہوں نے ٹی ایل پی، اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی. ٹی ایل پی آئی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ کتنے دن بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کی اور بات ہو گئی ہے. لیکن آن دا کنٹرری پاکستان تحریک انصاف جب 25 مئی کو اپنا پروٹیسٹ کر رہی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 22 مئی سے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. 23 مئی میں آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی توڑی ہے، ان کو وہ سڑک پہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. یہ ابھی ہم لوگوں نے سٹارٹ بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے. اگر یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ اس کا ایکسس جو ہے نا، یہ اینڈنگ اس کے 9th میں بھی ہوگی تو وہ ہوتی ہے. لیکن پھر ایک بات یاد رکھیں، جس دن ہماری حکومت آ گئی نا آپ کے لیے ہر روز 9th میں ہو جائے گا. کیوں؟ آپ نکلو گے آپ کے اوپر ٹیئر گیس ہو گے. آپ نے ایک پتھر پھینکا ہم کہیں گے آپ نے اسٹیٹ کے خلاف کام کیا ہے. دیکھیں آپ لوگ جس طریقے سے ان لوگوں نے مینیور کیا 9th میں 9 مئی، یہ آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب with due respect یہ آپ کے سینئر کولیگز نے مینیور کیا ہے سٹارٹنگ فرام 22 مئی 2022 سے آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا، اور اس کا کروشنڈو یا اس کا پیک جو تھا آپ لوگ خود لے کر گئے. آج بھی آپ وہ لے آؤ، بتا دو کہ ان میں سے کون سے لوگ ہمارے تھے جنہوں نے مجھے سیگمنٹ کو سمیٹنا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک